हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपको अपने लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। आज का उर्दू लर्निंग के हवाले से ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 में जो हमने अल्फाज पढ़े थे हरूफ तहजी के, यानी कि उर्दू अल्फ़ाबेट के, उनमें से चंद अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हम कौन कौन से अल्फाज बना सकते हैं हम, और उसके साथ साथ हम आज के लेक्चर में उसका तरीका भी सीखेंगे। तो मैं साथ साथ आपको आपकी पुरानी चीज़ें भी साथ में दिखाऊंगा। तो सबसे पहला हर्फ था अलिफ़। जैसा कि आपके इल्म में है कि हरूफ तहजी उर्दू अल्फ़ाबेट का आगाज़ जो है वो अलिफ़ से होता है। तो सबसे पहले जो है आज के लेक्चर में हम अलिफ़ से, आपको याद होगा अलिफ़ से हमने अल्फाज को जोड़ कर बनाया था अंगूर। अंगूर एक फल है जिसको ग्रेप्स भी कहते हैं। और अलिफ़, ये देखिएगा लिखने का तरीका, नून और गाफ, वाव, और गाफ के याद होगा आपको कि 2 डंडे भी होते हैं, और उसके बाद रे। तो इस तरह से जनाब ये बन गया अंगूर। ठीक है जी, इस तरह से अल्फाज को आपने जोड़ना है। इसी तरह अलिफ़ से ही जो अल्फाज बन रहे हैं उनमें अनार भी है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, लिखते हैं बल्कि, अनार, अलिफ़ नून अलिफ़ ना। जब आप देखें कि 2 अल्फाज को आपने जोड़ना है ना, जिस तरह हमने यहाँ पर अगर अंगूर लिखा है तो हम क्या करेंगे कि नून की मुख्तसर शेप जो है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे गाफ उसके साथ यूँ। ठीक है, इसी तरह हमने अभी लिखना है अगर अनार, तो हम लिखेंगे अलिफ़ और उसके बाद नून, और आपको पता है कि अनार के साथ जो है अलिफ़ आता है, तो हमने अलिफ़ को साथ में जोड़ दिया और पीछे रह गया रे। तो यूँ बन गया अनार। ठीक है जी। तो इसी तरह एक और फल है, वो भी अलिफ़ से शुरू होता है, उसको कहते हैं अमरूद। अलिफ़, अब देखें मीम आना है, मीम ऐसे गुलाई उसका हमेशा याद रखना है कि मीम का पेट जो है वो भरा हुआ हो। ठीक है, यानी कि गुलाई में लिखना है उसको, एक नुक्ता भी आप डाल सकते हैं। तो उसके साथ रे, वाव और दाल, अमरूद। जी, आपको जो मुश्किल पेश आ रही थी वो इससे अगला लफ्ज़ है अलमारी। तो देखिए अलिफ़, उसके आपने जो जोड़ तोड़ तो कर लिए थे। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि किन अल्फाज को मिलाकर लिखना था। अलिफ़ लाम मीम अलिफ़ रे, ये छोटी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अलिफ़ और उसके बाद लाम का मुख्तसर हिस्सा, और साथ ही मीम जोड़ देना है, अल मा, मीम के साथ फिर अलिफ़, अल मा रे, अल मा री। अब अगर इसको हम ज़रा जोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ। तो हम देखते हैं अल मा री, इसको मैं आपको अलग से करके बताता हूँ। अलिफ लाम, अल मा री। लेकिन चूँकि उर्दू का एक अंदाज़ है कि अल्फाज को जोड़ के लिखना है, तो हम इस लाम का जो है वो मुख्तसर हिस्सा जो है वो इस यहाँ से कट कर देंगे। असल में ये एक अलग से लेक्चर है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को जो है वो मैं सेंड करूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि
اس کی مختصر شکلیں جو ہیں حروف تہجی ایک دفعہ مکمل سیکھ لی جائے، اس کے بعد اس کے مختلف اشکال کے ذریعے سے الفاظ کو کیسے جوڑا جاتا ہے۔ تو یوں بن گیا جی، دیکھیں الماری۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ آج دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے الف مد آ۔ جی، تو الف مد آ، اس کی آپ کو ابتدائی شیپ تو یاد ہے کہ یہ ہے جی الف مد آ، یہ ہے جی۔ اچھا جی، الف کی طرح ہی اوپر جو ہے مد لگانی ہے۔ تو ہم آج جو لیکچر نمبر 2 میں جو ہم نے ورڈز سیکھے تھے وہیں سے جو ہے وہ ہم دوبارہ الفاظ کو بناتے ہیں۔ تو پہلا لفظ تھا آم، مینگو، ٹھیک ہے۔ تو الف مد آ اور میم صرف آپ نے لکھنا ہے۔ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں آیا کہ الف مد آ لکھا اور میم لکھا، تو زیادہ مشکل تب آپ کو پیش آئے گی چونکہ الفاظ کے مختصر اشکال جو ہے وہ، تو جب ہم الفاظ کو توڑ کے ابھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ ملے جی، جیسے کہ اس سے آگے والا لفظ ہے وہ ہے آلو، تو ہم لکھیں گے الف مد آ، اور اب دیکھیں اوپر والا فارمولہ یہاں پر بھی لگے گا، ہم نے لکھنا ہے آلو، تو اس کے جو ہجے بنتے ہیں، جو توڑ بنتے ہیں وہ ہے الف لام واو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے لام کیسے لکھنا ہے؟ مختصر لکھنا ہے، آدھا حصہ اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں لام اور ساتھ ہی واو جوڑ دینا ہے، یہ دیکھیں بہت آرام سے، تو یہ بن گیا جناب آلو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے آگے دیکھتے ہیں اسی طرح، اب یہ والا بھی بہت آسان ہے، آڑو، الف مد آ، رے، ہارڈ وائس آئے گی اس کی، رے کی ہارڈ وائس، آ ڑو، واو، ٹھیک ہے۔ اور ہاں جی، اب ایک نیا لفظ دیکھیں، میں نے آپ کو ہے سکھائی تھی 3 طرح کی، ہے کا استعمال ہونے لگا ہے، اب وہ دیکھنا آپ نے کون سی ہے۔ ہم لکھنے لگے آنکھ، الف مد آ، نون، اب دیکھیں نون مکمل تو نہیں لکھنا ہم نے، تو مختصر حصہ اس کا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کاف، کاف ڈنڈے والا جی، اور ہے ہم نے لگانی ہے 2 آنکھوں والی ہے، ٹھیک ہے جی، آنکھ۔ تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ بن جاتا ہے الف مد آ، نون، کاف اور ہے۔ تو اس طرح سے الفاظ کو جب جوڑ کر لکھا جاتا ہے، آپ کا سوال بہت اچھا تھا۔ اصل میں جب سنگل ورڈز ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں آم تھا، وہ سنگل تھا، لکھنا بہت آسان ہے۔ جب الفاظ کو جوڑ کے لکھنا ہے وہاں پر آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آئی، تو امید ہے کہ آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے یہاں پر مل چکا ہوگا۔ تو اچھا لگا، آپ جب تک پوچھیں گے نہیں تب تک سیکھیں گے نہیں۔ تو ہم لیکچر کے اس حصے میں ہم مختلف الفاظ کو، اور میری کوشش ہوگی کہ ایسے الفاظ جن کا جوڑ توڑ کر کے لکھا جائے تو وہ آپ کو سکھائے جائیں۔ ہم لکھنے لگے ہیں بندر، مونکی، تو ہم لکھیں گے بے کو پہلے لکھیں گے تو ہم اس کا مختصر حصہ لکھیں گے، یہ دیکھیں بے، اور پھر ہم نے لکھنا ہے نون، تو ہم یوں ساتھ میں جوڑیں گے نون، اور بندر آگے دال، دال کو جب جوڑا جاتا ہے تو وہ یوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا بے، نون، دال اور آگے رے سمپل آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو صحیح انداز میں لکھوں گا تو وہ یوں لکھا جائے گا، بے، نون، دال، رے، بندر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے جوڑ کر لیتے ہیں تو جناب یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یہ دیکھیں بے، نون اور دال، جب الگ سے لکھیں گے دال پھر اس کو تھوڑا سا موو کرنا ہے ایسے، ٹھیک ہے، اور رے، تو یہ بن گیا بندر۔ تو پری کے جو ورڈز تھے وہ تھا پے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا اس طرح کا ایک وائٹ بورڈ چھوٹا سا مل جاتا ہے، وہ لے لیں اور ساتھ میں مارکر، تاکہ آپ پریکٹس بار بار کر سکیں۔ تو ہمارے دور میں تو ویسے
स्लेट और स्लेटी होती थी और तख्ती होती थी, हम उसी पे जो है प्रैक्टिस किया करते थे। तो कॉपी वगैरह जो है वो पेज बार बार अगर आपकी जो है वो समझते हैं रिकॉर्ड रखना है तो फिर तो अच्छी बात है। तो अदरवाइज़ जो है वो आप ये वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आम प्रैक्टिस के लिए, बार बार लिखने के बाद जो है उसको रिमूव करते जाए। अब देखिए हम लिखने लगे हैं परी। तो हमने सबसे पहले क्या ऊपर हिज्जे कर लिए, तो अब हमने पे, ये देखें मुख्तसर, और रे को साथ जोड़ देना है, रे और आगे छोटी है, तो ये देखें बन गया परी। ठीक है जी। इसी तरह पानी लिखते हैं, तो ये देखें पे, पानी का स्पेलिंग क्या होंगे, अलिफ आएगा, ठीक है, तो साथ ही अलिफ जोड़ देना है, पा, आगे नून छोटी है, क्योंकि अगले लफ्ज़ को हमने देखना है कि वो कौन से है। तो आपने देखा कि छोटी ये है तो उसके लिए हमने छोटा सा नून जो है वो लगाया, तो इस तरह से बन गया पानी। ठीक है, उम्मीद है कि आपके जोड़ तोड़ वाले सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। हर्फ है वो है जीम। तो जीम का तारुफ जो है वो आपसे पहले हो चुका हुआ है अल्फ़ाबेट के अंदर। तो जीम की शक्ल जो है वो ये होती है, और जीम से कौन से अल्फाज बनते हैं वो हैं जोकर। ये देखें, अब मैं यहीं पर आपको साथ साथ राइटिंग भी बताऊंगा। तो ये देखें जीम, वाओ, काफ और रे, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये देखें साथ साथ जो कर। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज साथ साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ताकि जो है मुश्किल ना हो। तो अब देखें हम यहाँ पर लिखने लगे हैं जीम से जुराब यानी सॉक्स। तो हम लिखते हैं, इसके पहले हम जो है वो जोड़ तोड़ कर लेते हैं। तो जीम, और उसके बाद है रे, और अलिफ और बे। ठीक है जी। तो अब हम इसको जो है वो इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है जी। तो जुराब कैसे लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे जीम, देखिए मुख्तसर शक्ल। तो आगे क्या करना है, रे को साथ जोड़ना है, वेरी गुड। ये देखें जू रा रे, और आगे अलीफ और बे लगा दें जनाब, वेरी गुड। ये बन गया जुराब यानी सॉक्स। इसी तरह जीम से जाल भी बनता है। ठीक है, वो मकड़ी का जाल हो, चाहे वो मछली पकड़ने वाला जाल हो, तो वो भी यूँ बनेगा। तो उसके जोड़ तोड़ क्या है, जीम, अलिफ और लाम। तो जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो बन जाएगा कुछ यूँ, जीम और साथ में अलिफ लिखना है आपने, ये ऊपर को अलिफ और लाम। ये देखें, इस तरह से अल्फाज जीम वाले भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट है जी चे। ये देखें अगला लफ्ज़ है चे। तो चे से चूज़ा, चे से चूहा, चे से चाय। मुझे उम्मीद है कि आपकी फेवरेट होगी चाय। तो चे से चाय, ये देखें, और चे से चाबी की। ठीक है, चाबियाँ जो होती हैं। तो आइए चे से हम लिखते हैं चाय। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो शेप्स उसकी जो है वो याद हो। ये देखें चे, बस आपको माशाल्लाह से जिन बच्चों ने पहला दूसरा तीसरा दूसरा लेक्चर ले लेते हैं तो उनको शेप्स जो है वो याद हो जाती हैं। तो ये देखें चे, चाय लिखना है हमने। तो चाय, चे के बाद जो है वो आएगा लफ्ज़ अलिफ, और फिर उसके बाद बड़ी ये चाय। तो ये याद रखना है आपने कि बड़ी ये के ऊपर जो है वो हमज़ा आता है, तो उसके बाद जो है ये लफ्ज़ बिल्कुल सही प्रोनाउंस होता है चाय। तो हम क्या, अब इसको हम जोड़ तोड़ करके लिखते हैं। ये देखें चे आधी शक्ल, ठीक है, और अलिफ चाय,
بڑی ہے، حمزہ اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ کو حمزہ، تو یہ حمزہ لگائیں گے، حمزہ بڑی یہ، اس کو یہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں تو آپ نے سیکھا تھا یہ بڑی ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر جو ہے کئی جگہوں پہ آپ کو یوں بھی ملے گا بڑی ہے، تو اس لفظ کو بولتے ہیں حمزہ بڑی یہ، ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں؟ حمزہ بڑی یہ، یعنی کہ حمزہ کے ساتھ بڑی یہ لگانی ہے۔ تو بہت سے اردو کے الفاظ جو ہیں وہ بڑی یہ کے ساتھ جو ہے وہ آئے، جیسے جائیے، سنیے، باغیے، تو بڑی یہ لگانے سے الفاظ کے اندر جو ہے وہ تکمیلیت پیدا ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا اگلا حرف ہے ہے، تو ہے سے میرے پاس جو اس بک کے اوپر لفظ بنا ہوا ہے شیپ کے ساتھ وہ ہے حوض۔ حوض کہتے ہیں تالاب کو جس کے اندر پانی ہوتا ہے، سوئمنگ کے لیے حوض، ٹھیک ہے۔ تو جو سوئمنگ پول ہوتا ہے اسے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسا تالاب جس کے اندر جو ہے وہ پانی جمع اور قابل استعمال ہو اس کو بھی حوض کہتے ہیں۔ تو ہے سے حوض، ہی اس کے حوض کی اگر جوڑ توڑ کریں تو یہ دیکھیں ہے کے بعد ہے واؤ اور پھر ذوات، ٹھیک ہے۔ تو یوں اس کو پڑھیں گے ہم حوض، اور اسی طرح لفظ ہیں حافظ، حجام اور حلوہ۔ حافظ کہتے ہیں حفظ کرنے والا، یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کسی چیز کو حفظ کرنا، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ قرآن مجید کو مکمل طور پر زبانی محفوظ کر لینا، یاد کر لینا، حافظ کہتے ہیں یاد کر لینے والا، ٹھیک ہے، حفظ کر لینا، محفوظ کر لینا۔ اور حجام باربر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں اس کے لیے لفظ نائی بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نائی، ٹھیک ہے۔ حجام حجامت کرنے والا، بال کاٹنے والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے حلوہ، حلوہ یوں لکھا جاتا ہے ہے سے۔ تو مزید جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں وائٹ بورڈ پہ، یہ دیکھیں حوض، تو حوض کے جو ہے وہ ایبریویشن میں نے لکھ دیا شارٹ کر کے، اس کے جوڑ توڑ کرتے ہیں، اب اس کو جوڑتے ہیں۔ تو ہم لکھیں گے حوض، ہے، واؤ اور ذوات، حوض، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے جوڑ کر لکھنے سے جناب یوں لفظ بنے گا حوض۔ اور اب ہم لفظ جو ہے دیکھتے ہیں حلوہ، تو جناب ہے چونکہ یہ والی بھی ہوتی ہے اور آپ کو یہ بھی سکھائی تھی، لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر حلوہ جو ہے وہ اس ہے سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہے سے حلوہ، ہے، لام، واؤ اور ہے، آخر میں ہے گول والی استعمال ہوگی، تو حلوہ۔ اچھا، اس کو بنانے والا ایک لفظ اور سیکھ لیتے ہیں، ہے سے ہی حلوائی، حلوائی، یوں، ٹھیک ہے، جو حلوے کو بنانے والا ہوتا ہے اس کو حلوائی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہے، جیم، چے، ہے، اور ایک آج کا لفظ ہے جی خے، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خے لفظ جو ہے وہ اس کی بھی شیپ اسی فیملی سے ہی ہے، اسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے، تو اس کے اوپر صرف ایک نقطہ آتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں خے۔ خے کی شکل کے آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد خے سے بنتے ہیں الفاظ خیمہ، ٹھیک ہے، خے، خیمہ، خے، یہ، میم اور ہے کا استعمال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ہے تو ہے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ایک ہے آپ نے ابھی دیکھا حلوے کے آخر میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، سوری یہ آ گیا جی حلوہ، اور ایک ہے جو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہے ہا، تو وہ آپ کو بھی اس کا بھی طریقہ بتاتا ہوں۔
تو خے سے جو ہے وہ خواب بھی لفظ بنتا ہے، ڈریم. یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بچہ سو رہا ہے تو خواب، خے خواب، خے واو الف بے خواب. خط لیٹر، خے توئیں. اب دیکھیں یہ کتنا آسان ہے، خے کو توئیں کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیں، خط. خربوزہ، وائٹ واٹر میلن بھی کہتے ہیں جسے. خربوزہ، خے رے بے واو زے ہے. اب یہاں پر ہے دیکھیں کون سی استعمال ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں خیمہ کہ یہاں پر ہے کا خاتمہ کیسے ہوا. تو آئیے، خے کے بعد ہے یہ، یہاں پر جو ہے وہ ہم مینشن کریں گے مختصر چھوٹی یہ، اور پھر ہے میم آتی ہے خیمہ، اور ہے لکھنے میں یوں ہی آئے گا. جب ہم اس کو جوڑ کر لکھیں گے تو پھر بچہ یہ یوں لکھا جائے گا، خے یہ. اچھا، اب یہ تھوڑا سا سیکھیے گا کہ جب یہ کو کسی لفظ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہوگا تو اس یہ کے نیچے 2 نقطے مینشن کیے جائیں گے، لیکن اس کی یہ والی شیپ یہاں پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے جوڑ توڑ کر لیے. خے یہ کی جگہ پہ اس کا تھوڑا سا یہاں سے کرو دینا ہے یہ، اور آگے میم ساتھ ہی میں نے جوڑ دیا. خے یہ میم ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا یہاں پر آپ نے جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کا استعمال اگر لفظ کے اندر ہو رہا ہے اور اس کے بعد کوئی لفظ نہیں آ رہا تو پھر تو یہ ایسے ہی آئے گی، چھوٹی یہ ہو یا بڑی ہے. لیکن اگر یہ کے بعد بھی کچھ الفاظ آ رہے ہوں تو یہ اپنی شکل کھو دیتی ہے، اور اس کا بہت ہی مختصر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ایک کرو کے اندر ہوتا ہے یہ. اب یہ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ، اب یہ کے اندر یہ دیکھیں، ایک میں نے الف مد آ کے اوپر تھا نا وہ ایک شکل، وہ میں نے لگائی اور اس کے نیچے لگا دیے 2 نقطے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں دس. یہ اگر اب دیکھیں اس میں 2 ہیں، ایک یہ استعمال ہوا ہے اور ایک ہے استعمال ہوا ہے یہ. تو یہ کہتے ہیں نا یہ چائے کا کپ ہے. آئیے ہم اس لفظ کو بھی دیکھتے ہیں. یہاں پر میں لکھتا ہوں، اسی یہ کا استعمال کرتا ہوں. ہم یہاں پر ایک جملہ لکھتے ہیں، آج کے الفاظ کے اندر اس کا استعمال بھی ہوا ہے. یہ ایک چائے بڑی یہ. ٹھیک ہے، آج ہی ہم نے سیکھا. کپ، کاف پہ، یہ انگلش والا کپ ہے. ٹھیک ہے بڑی یہ ہے، یہ ہے کی علامت نیچے دے دی ہم نے. ہے دس از اے کپ آف ٹی، یہ ایک چائے کا کپ ہے. تو امید ہے کہ آپ لیکچر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائے بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آج کے لیکچر کے بارے میں ہو تو کمنٹس باکس میں یا واٹس ایپ میں مجھے ضرور پوچھیے گا. آپ کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.